السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ معزز حاضرین اور ناظرین، آج نماز تراویح کے اندر مسجد میں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اس میں سے 17ویں پارے کی تلاوت ہوئی ہے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے احباب ہیں جو بغیر کسی ناگاہ، بغیر کسی غیر حاضری کے لگاتار اپنے کھاتے میں اور اپنے نامہ اعمال میں بہت ساری نیکیوں کو الحمدللہ ایڈ کرتا چلے جا رہے ہیں، بھرتا چلے جا رہے ہیں۔ یقیناً یہ محنتیں ایک دن ضرور رنگ لائے گا، اور یہ کوشش ایک دن ہم سب کے لیے ایسے موسم بہار کی طرح جو خوشیاں ملیں گی، ابھی کسی کے پیروں میں درد، کسی کے کمر میں درد، کسی کے ایمان میں درد، کسی کی نیت میں درد، ہر قسم کی درد ہو سکتے ہیں، شک نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے، نیکی کے کاموں میں انسان کو سب سے زیادہ درد ہوتا ہے۔ کیوں؟ شیطان نہیں چاہتا ہے کسی بھی طریقے سے اس کو ہم راہ راست سے ہم ہٹا دیں۔ لیکن رمضان میں شیطان بند کرتے بول لیتے کیا پھر اس کا کیا؟ شیطان کسی بھی طرح چاہتا ہے کہ شیطان رمضان میں بند جی بند ضرور ہوتا ہے، لیکن شیطانی جو انسان کے جسم کے ٹچ کر کر کے اس کے جسم کو ایسا بنا دیا ہے کہ اس کا اثر تا دیر باقی رہ جاتا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ جیسے ایک پیوٹ آدمی ہوتا ہے، معاف کرنا مجھے، ایک پینے والا آدمی ہوتا ہے، جب تک وہ نہیں پیے گا اس کے ہاتھ پیر میں ایک عجیب قسم کی شیکنگ سے محسوس ہوتے رہتا، اور وہ کیا کہے گا؟ اب نہیں پیوں تو میں جیوں گا بھی نہیں۔ مومنوں کے اوپر شیطان کا ایسا حربہ اور ایسا حملہ ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ٹچ کرتے رہتا، اور جب ٹچ کرتا ہے تو اس کے جسم میں ایک قسم کی ایسی حرارت ہو جاتی ہے جو تا دیر باقی رہ جاتے ہیں۔ جی، اب انسان سمجھتا ہے یہ میرے درد ہے، یہ میرے جسم کی پرابلم ہے، یہ میرے جسمانی پرابلم، یہ میرے فلاں پرابلم، سمجھ رہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم تو یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صرف رمضان میں نہیں بلکہ زندگی کی آخری اختتام تک شیطان کے ہر قسم کے حملے اور ہر قسم کی حربے سے بچائے۔ بہت ضروری ہے دوستو اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے کتنا ہی افسوس کے ساتھ اظہار فرمایا ہے۔ یہ جملہ جو ہے نا، افسوس والا جملہ ہے۔ اب جیسے کچھ ہو جاتا نا کسی بھی آدمی سے، کسی کے ساتھی، کسی کے دوست، بچے یا بیوی، آدمی کہتا ہے یار
افسوس ہے تمہارے اوپر، تم نے ایسا کام کر دیے۔ میں کبھی نہیں سمجھا تھا، میں کبھی یقین نہیں کیا تھا کہ تم ایسا کرو گے، افسوس ہے تمہارے اوپر۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، قریب آ گیا ہے، حساب کا وقت قریب آ گیا، اور وہ اب بھی غفلت کے چادر اوڑھے بیٹھے ہیں، اب بھی وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، دین حق سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جملہ بڑے ہی تعجب کے ساتھ کہا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مومنوں کو ابھارا ہے کہ اٹھو، اب تمہیں سونے کا وقت نہیں ہے، مومنوں آؤ، اب تمہیں سوچنے کا وقت نہیں ہے، سوچ سوچ کر کے آخر تمہاری سوچ ہی ختم ہو گئی، آؤ اللہ رب العالمین کے حساب و کتاب کی طرف، وقت آ گیا، وقت بہت کم ہے، نکل جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر 17ویں پارے میں لوگوں کو، انسانوں کو، بلکہ سیدھے سیدھے اللہ رب العالمین نے پوائنٹ ظاہر کیا ہے، اقتربا کہ مطلب قریب کے معنی میں، قریب، اقتربا للناس لوگوں کے لیے، حسابہم اس کے حساب کا وقت، وہم فی غفلہ ابھی بھی وہ غفلت میں ہیں، ابھی بھی وہ پھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مومنوں کے لیے ایک عجیب سے جملہ بیان فرمایا ہے۔ یہ سورہ انبیاء ہے، سورہ انبیاء کی بالکل پہلی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر کئی سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا ہے، بلکہ پتہ یہ چلا ہے اور تفسیری حوالے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ اس میں لگ بھگ 18 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا ایک ہی صورت میں، یہ 18 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ جی، اللہ رب العالمین کا خلیل، اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، دونوں باپ بیٹے کا ذکر کیا، دونوں باپ بیٹے کا ذکر اللہ رب العالمین نے کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے دیگر انبیاء کرام کا ایک لمبی لسٹ بیان کر کے چھوڑا ہے، اور ان کے پیچھے داستان بھی بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خصوصی طور پر اس وقت کے اس واقعے کو آپ سنیں گے تو تعجب ہوگا، ہم اور آپ بہت پیچھے ہیں، ابھی بہت پیچھے ہیں۔ ایک زمانہ ایسا تھا پورے قبیلے والے بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی ہے کہ اس امت پر پھر سے لوگ بتوں کی پوجا کرنا شروع کریں گے، اور قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ ذوالخلصہ کے بت کو لوگ اور عورتیں وہاں پر جا کر کے طواف اور چکر نہیں لگائیں گی، تب تک قیامت آئے گی۔ آج ساری چیزیں، مسجدیں خالی ہیں، اور دیکھیے درگاہوں کے اوپر، مزاروں کے اوپر، درباروں کے اوپر، قبروں کے اوپر اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو یاد کیجئے کہ ان کے ہاں قوم، لوگ بات بتا رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہی ان کو۔ ہوا کیا
کہ بہت سارے لوگ جب اپنے بتوں کے پوجنے کے لیے لوگ جا رہے تھے میلہ کے شکل میں، ان سے کہا ابراہیم چلو ہمارے ساتھ چلو، چلتے ہیں پوجا کے لیے۔ تو کہا کہ نہیں بھائی دیکھو میں بیمار ہوں، میں نہیں آ سکتا۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار نہیں تھے، لیکن ان کے جو کام تھا ان کاموں کی وجہ سے ان کی نیت میں ایک بیماری سی آ گئی، نہیں گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جملہ کو مفسرین نے کہا ہے کہ یہ جھوٹ میں شمار کیا، کہ وہ جھوٹ بولے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کے اس حق کو، اس حق پر اڑے رہنے کے واسطے کہ ہم نہیں جا سکتے، ہم بیمار ہیں، تم لوگ جانا ہے چلے جاؤ۔ جب چلے گئے لوگ، انہوں نے کلہاڑی کو لیا، کلہاڑی جکڑیاں پھوڑتے ہیں نا، کلہاڑی کو لیا اور جتنے بھی سارے بت سجائے ہوئے تھے، بتوں کو سجائے ہوئے تھے، اور یہاں پر ہوشیاری اور عقل مندی کو دیکھیے، ایک طرف سے دائیں طرف چھوٹے چھوٹے بت ہیں، بائیں طرف بھی چھوٹے چھوٹے بت ہیں، بیچ میں بڑا بت ہے۔ سارے بتوں کو انہوں نے کیا ہے کلہاڑی سے کسی کے ہاتھ توڑ دیا، کسی کے منہ پھوڑ دیا، کسی کی دم کاٹ دیا، کسی کے پیر توڑ دیا۔ یہ پورے سب کچھ کرنے کے بعد کیا ہوا، بڑے بت کے گردن پہ کلہاڑی کو لٹکا دیا۔ بڑے بت کو کچھ بھی نہیں کیا، بڑے بت کو کچھ نہیں کیا۔ لوگوں نے دیکھا تو کہا یار یہ تو بڑا ہی افسوس کا معاملہ ہے، ہمارے معبودوں کے ساتھ آخر ایسا کس نے کیا؟ تو بعض لوگوں میں سے صلاح و مشورہ دیا، ہاں یہ ہو سکتا ہے ایک کا نام ہے، ایک نوجوان کا نام ہے ابراہیم، اسی نے ایسا کام کیا ہوگا، اسی کا یہ کرتب رہا ہوگا جی۔ تو لوگ گئے اور جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے فائٹ کرنے لگے کہ بولو تم ہی کیے ہوں گے، کہ یار نہیں دیکھو تم، آخر تو تمہارا بڑا بت ہے نا، تمہارا معبود ہے، ایک کام کرو، اگر تمہارا معبود بولتا ہے، تمہارا معبود کچھ سنا سکتا ہے، یہ کام کرو اسی کو پوچھ لو کس نے ایسا کیا ہے۔ یہ پوچھنے کے لیے اس لیے کہا اگر ان کے سارے چھوٹے چھوٹے معبودوں کو دھجیاں اڑا کے رکھ دیے، کسی کی منہ پھٹ گیا، کسی کے ہاتھ ٹوٹ گیا، کسی کی دم ٹوٹ گئی، کسی کا پیر ٹوٹ گیا، ان کے سامنے سب کچھ ہوا ہے، اور اگر یہ بول سکتا ہے، بتا سکتا ہے، کچھ حرکت کر سکتا ہے تو ان کو پوچھ لو۔ اب لوگوں کو بڑا غصہ ہے، بڑا غصہ ہے۔ دیکھیے حق بات پر تو غصہ آتا ہے آدمی کو، اور حق بات بڑی کڑوی بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ حق بات کہی تھی اور یہ معقول بات تھی۔ اللہ اکبر، لوگوں نے سنا تو ایک عجیب قسم کی تعجب ظاہر ہوا۔ اب اپنے معبود کو پوچھنے کے بجائے غصے میں آ گئے اور کہا لوگوں سے، لوگوں اپنے معبود کی مدد کرو۔ بھائی معبود تو ہماری مدد کے لیے ہے، ہم معبود کی مدد کریں گے تو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے نا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسی لیے یہ بات کہی تھی تاکہ کم سے کم اس آخری مومنٹ پہ ان احمقوں کو کم سے کم عقل آ جائے، ان بیوقوفوں کو عقل آ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا بڑا جب سن نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، تو اتنے جو لائن لگائے ہوئے ہیں بھلا وہ کیسے سن سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں یہ واقعہ بڑا ہی زبردست ہے اور بڑا ہی آنکھوں کو کھولنے والے واقعات میں سے ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر جب یہ بات کہی تو ان کے لیے مزید، اور جس طریقے سے کسی زخم میں نمک چھڑکنے کا کام ہو گیا، لوگ الٹا ہو گئے، کہا نہیں اس کو پکڑو، اس کو مارو، اور اسی طریقے سے ان کو چلو
ہم جلا دیں گے، آگ میں ڈال دیں گے، مختلف قسم کی سوچ پیدا کر لیں۔ حالانکہ قرآن مجید سے یہ ثابت بھی ہوا ہے کہ ان کو سارے لوگوں نے پکڑ کر کے اور آگ میں بھی ڈال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام شوق سے، آگ ریڈی ہے، لوگ ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس میں تمہیں ڈالا جائے گا، نو پرابلم، کوئی دقت نہیں، کیونکہ یہاں کنیکشن اللہ کے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے۔ ڈال دیے، مشین کے ذریعہ سے ڈال دیے، سارے لوگ وہاں پر کھڑے، تماشا لاکھوں کی تعداد میں۔ ٹھیک ہے، اس نے اتنی بڑی جرأت کی ہے، چلو تماشا دیکھیں گے، آخر یہ کیسے جلے گا، آخر یہ کیسے آگ میں کودیں گے، آخر کیسے یہ برداشت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں نا، جس کو رکھے اس کو کون چکھے، جس کو اللہ رکھے بھلا اس کو کون چکھے۔ آگ میں ڈال دیا، جسم کے ایک بال بھی باقی نہیں ہوا، ایک بال تک بھی نہیں جلا۔ سارے لوگ پریشان، آخر اتنا خطرناک آگ، جو اس سے پہلے اتنی خطرناک آگ نہیں جلائی گئی تھی، اتنے خطرناک آگ میں ڈالنے کے بعد نہیں جلے، تو یہ بھی ایک تعجب خیز معاملہ تھا۔ ایک تو کیا ہے، بڑا بت بات نہیں کر سکے، اس وقت لوگوں میں تلملاہٹ، یار یہ کیسے بت ہیں، یہ بڑے بت جب نہیں بتا سک رہے ہیں، ان کے گردن میں کلہاڑی لٹک رہی ہے، تو لوگوں میں ایک قسم کی جھٹکا پیدا ہو۔ دوسرا جھٹکا، آگ میں ڈال دیا ابراہیم علیہ السلام کو، آگ میں ڈالنے کے باوجود ایک بال بھی، یہاں تک کہ ان کے چہرے سے مسکراہٹ تک بھی چھین نہیں سکے۔ اب لوگوں میں اور ایک قسم کی جھٹکا پیدا ہوا۔ جو لوگ اپنے بتوں کے ساتھ بڑے مریدی بنے ہوئے تھے، ان کو حرارت بڑھ رہی تھی، اور جو بیچارے بیچ بیچ میں تھے، بیچ بیچ والے ہوتے ہیں نا، بیچ بیچ والے زیادہ کام نہیں کرتے، وہ خالی مزہ لیتے ہیں، جس کو کہتے ہیں دیوار کی بلی۔ کس کو کہتے ہیں؟ دیوار کی بلی۔ جی، اب پتہ نہیں کدھر جمپ کرتے، ادھر مسجد کی طرف جمپ کرتے یا روڈ کی طرف جمپ کرتے، حق کی طرف جمپ کرتے یا باطل کی طرف۔ لوگ انتظار کرتے، ٹھیک ہے ابھی ٹھہرو دیکھیں گے، جس طرف میجارٹی ہے جمپ کر دیں گے، ختم۔ ایسے لوگ ہوتے کہ نا، تو جمپ کرنے کے لیے کچھ لوگ وہاں پر دیکھنے کے لیے سب تماشا، اللہ تماشا لوگ دیکھنے مزہ آتا نا، تو اسی طریقے سے وہاں دیکھیں، کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ اکبر۔ تو یہ دوسرا جھٹکا دیکھنے کے باوجود بھی لوگوں میں ایک قسم کی عجیب ماحول تیار ہو گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر بالکل سلامتی بن جاؤ، میڈیم، نارمل، مت جلانا۔ زیادہ ٹھنڈا ہو گئے تو پھر پریشانی ہوگی، نہیں پی سکتے، نہیں برداشت کر سکتے، زیادہ اگر گرم ہے تو بھی نہیں برداشت کر سکتے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بھی بیان فرمایا۔ انہوں نے اپنے باپ کو کہا تھا، میرے ابا، یہ تماثیل، یہ تصویریں اور اس طریقے سے جو آپ اس کو لے کے کر رہے ہیں، اس کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ تعجب کرتے ہوئے، لیکن کبھی بھی ادب کے جملے، کیا کہا؟ یا ابتی، اے میرے ابا، اے میرے ابا، اے میرے ابا، یہی کہتے گئے اپنے باپ کو، قوم کے بارے میں کہا، ما ہذہ التماثیل، یہ کیسی تماثیل ہیں، یہ کیسے گڑیاں اور کیسے مورت ہیں، یہ کیسی تصویریں ہیں جن کو تم پوجا پاٹ کر رہے ہیں؟ ایسا مت کرو، تم اس اللہ کی عبادت کرو جس نے آسمان کو زمین کو بنایا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو اگر ہم دیکھیں گے تو پورے قرآن مجید کے اندر اس طریقے سے بعض جگہوں میں ذکر فرمایا ہے، جو یقیناً آدمی کو سننے کے بعد اس کی یقین، اس کی عقیدے ابھی مزید بھر بھر کے آنے لگتے ہیں۔ تو دوستو، اللہ رب العالمین نے اس سورہ انبیاء کے اندر ابراہیم علیہ السلام اور دیگر 18 جو ہے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور پورے ہر ایک کے پیچھے کچھ نہ کچھ قصے اور کچھ نہ کچھ پیغام اللہ رب العالمین نے رکھا۔ اس کے بعد پھر سورۃ الحج، سورہ حج کا بھی ذکر کیا اللہ رب العالمین نے، اس میں بھی بعض انبیاء کا تذکرہ بھی ہے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی اہم پوائنٹس اس میں بیان فرمائے ہیں جی، جو دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، کچھ اعمال کے اعتبار سے اس میں الحمدللہ ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے سورۃ المؤمنون، سورہ مومنون کا بھی، جو وہ سورت مومنوں کے نام سے یاد کیا ہے، مومنوں کے نام سے یاد کیا ہے، اور اس میں کئی قسم کے ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، کامیابی کے تعلق سے، صوم و صلات کے تعلق سے، روزوں کے تعلق سے، اللہ سے ڈرنے والوں کے تعلق سے، اور پھر آخرت پر یقین رکھنے والوں کے تعلق سے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ذکر فرمایا ہے کہ جنت الفردوس کا وارث کون بنیں گے، کون بنے گا جنت الفردوس کا وارث۔ آپ اس سے پہلے سنے تھے کہ نہیں، کون بنے گا کروڑ پتی، لیکن اللہ رب العالمین نے کیا کہا، کون بنے گا جنت الفردوس کے وارث۔ بننا چاہیے جنت الفردوس کا وارث۔ ایسی بھائی میرے، جنت الفردوس حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں نا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے، اور بڑے مشکلات سے اور بڑے سارے کٹھنائیوں کے بعد جنت آدمی کو ملے گی، اور جنت الحمدللہ اس کے وارث بنیں گے۔ وہ کب؟ دھوپ میں، برسات میں، تکلیف میں، غمی میں، خوشی میں، ساری چیزوں کو انسان اس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے کبھی بھی اپنے ایمان کا جنازہ بالکل نہیں پڑھتا، بالکل نہیں پڑھتا، اور اس کے لیے کبھی بھی بالکل تیاری کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ اس کے جتنے بھی پریشانیاں آتی ہیں، ان پریشانیوں میں ابھی اس کے ایمان کو نکھار پیدا ہوتے رہتے۔ اللہ تو پریشانی دیا ہے، ٹھیک ہے، آج دیا ہے، کل ختم کرے گا، آج ہمارے ساتھ ہے۔ اے اللہ، ہم دنیا میں جینے کے لیے نہیں آئے، ایک نہ ایک دن مرنا ہے ضرور۔ تو انسان اپنے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو جینے میں اور مزہ آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کل ملا کر کے یہی سب باتیں ثابت ہوئی کہ 17ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا، جو ہمارے نظروں کے سامنے اور ہمارے دونوں کانوں کے سامنے آوازوں کے ساتھ اور ان کے ناموں کے ساتھ گزرے ہیں۔ لہٰذا ہم سب ان چیزوں کا خیال رکھیں، قرآن مجید کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، ان کے واقعات کو ہم الحمدللہ سمجھیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اندر بیداری پیدا کریں، اپنے اندر دینداری پیدا کریں، اپنے اندر دلداری پیدا کریں، اپنے اندر تقوی اور سمجھ، افہام اور تفہیم کا مادہ پیدا کریں، اور انشاءاللہ یہ حوصلہ رکھیں کہ انشاءاللہ ہم رمضان میں بھی ایک ولولہ رکھتے ہیں، اور غیر رمضان میں بھی انشاءاللہ یہ زندہ دل، یہ کیمپ، یہ ٹریننگ، یہ سبق، یہ لیسن جو ہم نے رمضان میں حاصل کیا ہے، انشاءاللہ العزیز ہم اس کو اسی طریقے سے چمکتے رہیں گے اور ٹمٹماتے رہیں گے، اور پھر رمضان تک یہ روشنی، یہ بیٹری، یہ چارج جو ہم کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم سال بھر باقی رکھیں گے، پھر رمضان آئے گا، پھر چارج کریں گے، پھر آئے گا، پھر ہم چارج کریں گے، تو الحمدللہ یہ ایمان کی بتی پھر کبھی بجھ نہیں سکتی۔ اللہ سے دعا ہے مولا کریم پاک پروردگار آپ کو، ہم کو، مسلمانوں کو اور دوست احباب کو قرآن مجید کی جو پارے کی تلاوت ہوئی ہے، اور اس سے پہلے جتنے بھی پارے گزر چکے ہیں، اللہ رب العالمین جتنے ہم نے سنے ہیں، سمجھے ہیں، ان تمام چیزوں کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم پاک پروردگار ہم سب کو دنیا کے اندر اتحاد، متقی اور تقوی اور بر اور نیکی حاصل کرنے والوں میں سے بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صراط مستقیم پر ہر ہمیشہ گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، قرآن کی محبت، اس کی الفت اور اس کی باریکی، اس کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو ہمارے خواتین بہنیں یہاں پر آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں آنے،
یہاں پر بیٹھنے، سننے اور جو بھی خلاصے کلام پیش کی جاتے ہیں، ان تمام چیزوں کے عوض میں اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔